جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 31 دسمبر ہے، اتوار ہے، 2023 کا آخری دن ہے۔ چند گھنٹوں بعد 2024 آ جائے گا، نیا سال، اور 2023 ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائے گا۔ اب اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ ایک اور سال ہماری زندگیوں سے کم ہو گیا، مطلب ایک اور سال کم ہوا ہماری زندگی سے اور ہم موت کی طرف بڑھے۔ اور اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ایک اور سال اس نے ہمیں عطا کیا، اور اس وقت ہم 2024 کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ورنہ کئی ایسے ہیں جو 2023 میں ہم سے بچھڑ گئے۔ 2023 ملک کے حوالے سے سوچیں تو زوال کا سال تھا، ہر شعبے میں زوال، ہر سطح پر زوال، ہر جگہ زوال۔ اتنی بے یقینی، اتنی نفرت، اتنی تقسیم میں نے کبھی نہیں دیکھی جتنی 2023 میں نظر آئی۔ ملک بدترین سیاسی بحران میں گھرا رہا، بدترین معاشی بحران میں گھرا رہا، بدترین آئینی بحران، بدترین عدالتی بحران۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت پی ڈی ایم حکومت 2023 میں ختم ہوئی، 2023 میں وہ موجود رہی اور 2023 میں ہی ختم ہوئی۔ 2023 میں ہمارے ملک میں اہم کیا ہوا اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ 2023 کا سال عمران خان کا سال ہے۔ 2022 کی طرح، 2021 کی طرح، 2020 کی طرح، 2019 کی طرح، 2018 کی طرح 2023 بھی عمران خان کا سال رہا۔ جو کچھ بھی ہوا، جتنا کچھ بھی، ساری سیاست ایک طرف کیوں نہ ہو گئی، جتنا بھی گھیرا تنگ کیوں نہ ہوا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف، لیکن پوری سیاست اور پورا ملک گھومتا رہا عمران خان کے ارد گرد۔ اس وقت ملک میں حال یہ ہے کہ آصف علی زرداری ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، نواز شریف واپس آ گئے ہیں مگر واپسی نہیں ہو پائی، ارریلیونٹ ہو چکے ہیں نواز شریف۔ ہاؤس آف شریف ایکچولی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس وقت سیاست ہو رہی ہے اینٹی عمران یا حامی عمران، مطلب عمران ہی عمران۔ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے یہ بتاتا چلوں کہ عالمی سطح پر جو اہم واقعات ہوئے 2023 میں، ان میں ترکی شام کا زلزلہ، ہولناک زلزلہ، روس یوکرین جنگ کو 2 سال ہو گئے، شاہ چارلس سوئم یعنی ولی عہد چارلس کی تاج پوشی ہوئی، ملکہ گئی، چارلس بادشاہ بنے، ٹویٹر ایکس ہوا، یعنی پہلے جو ٹویٹر تھا وہ ایکس ہے، اور چین امریکہ تعلقات بہت اپ اینڈ ڈاؤن آیا، حماس اسرائیل جنگ ایک بہت بڑا کرائسس، بہت بڑا سانیہ، بہت دکھ، ایک لاکھوں مسلمان بے گھر ہوئے، ہزاروں شہید ہوئے، اور لاکھوں، یقین کریں لاکھ، ابھی جب یہ فگر سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، معذور ہو گئے۔ کینیڈا بھارت کشیدہ تعلقات ہوئے، سکھ کے قتل پہ جو کینیڈا میں قتل ہوا، بھارت چاند پر پہنچا، اور آسٹریلیا نے ورلڈ کپ جیتا۔ یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں، لیکن یہ مین چیزیں تھیں جو جن کو میں مین سمجھتا، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کوئی 2-4 اور بھی ہوں۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ عمران خان کے میراتھن جلسے، جلوس، ریلیاں ہوئیں 2023 کے شروع میں، پنجاب کے پی اسمبلیاں عمران خان نے توڑیں، صوبائی حکومتیں توڑیں، عمران خان کی آگے آ کے تقریروں اور بیانات پر پابندی لگی پیمرا نے، اور یہ 2-3 مرتبہ لگائی اس سال میں۔ زمان پارک کا محاصرہ ہوا،
26 گھنٹے پولیس اور زمان پارک کے اندر خواتین تحریک انصاف اور مرد جو ہیں وہ لڑتے رہے، لیکن عمران خان کو گرفتار نہ کر سکے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور 8 ججز کے خلاف ریفرنس آیا۔ آڈیو لیکس آئیں، کچھ آڈیو لیک ہوئیں اور ان پہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنا۔ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کا کیس بھی چلا اور ٹرائل ہوا بھی اور ہو بھی رہا ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ میں کیس میں جج ہمایوں دلاور نے ایک متنازع فیصلہ سنا کر، یعنی آخری دن 5 سماعتیں کی، انہیں 5 مرتبہ وقفے دے کر سماعتیں کی، حق کے دفاع دیے بغیر عمران خان کے گواہوں کو سنے بغیر ہمایوں دلاور نے 30 صفحاتی فیصلہ، 3 سال کی قید عمران خان کو، 5 سال کی نااہلی۔ اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، جان چھوٹی پی ڈی ایم حکومت سے، بدترین حکومت، 90 وزیروں مشیروں اور معاونین والی حکومت۔ شہباز شریف اس دن وزیر اعظم بنے جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، حمزہ شہباز اس دن وزیر اعلیٰ بنا جس دن اس پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا، زرداری صاحب نے اپنے بیٹے بلاول کو وزیر خارجہ بنوا لیا، اور انہوں نے 56 دورے کیے، نہ ملک کو حاصل وصول کچھ بھی نہ ہوا۔ مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر بنوا لیا، اور 90 کے قریب وزیر مشیر اور معاونین انہوں نے پی ڈی ایم حکومت میں۔ پی ڈی ایم حکومت ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت دے کر گئی، سوا ستیہ ناس کر گئی ملک و قوم کا، اور این آر او دیا پی ڈی ایم حکومت نے آ کے خود کو نیب ترامیم کر کے خود این آر او دیا۔ ایک این آر او تو ابھی اس سال کے آخر میں نواز شریف کو ملا نا، جو وہ واپس آئے ہیں، جس طرح 5-6 سماعتوں میں سارا کچھ ہی ختم ہو گیا۔ ایک این آر او وہ تھا جو نواز شریف کو ملا، اور ایک این آر او جو شہباز حکومت نے خود کو ہی دیا۔ 1100 ارب کے کرپشن کیسز کھو کھاتے چلے گئے، ٹی ٹی سکینڈل ختم ہو گیا، بغیر سنے پورا کیس ختم کر دیا گیا، جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ ختم ہوا، اس کے علاوہ بہت سارے اور کیس ختم ہوئے، نیب ختم ہوا۔ نیب کا چیئرمین آفتاب سلطان ریزائن کر گیا کہ میں آپ کے کہنے پہ نہ کوئی کیس بنا سکتا ہوں، نہ کوئی بند کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد دوسرے نیب چیئرمین آئے اور انہوں نے انت مچا دی کیس بنا کے، ایک طرف سے معاف کرتے گئے پی ڈی ایم کی، تحریک انصاف پہ بناتے گئے۔ اچھا، شہباز حکومت کا جانا نگران حکومت آئی، ثانیہ جڑا والا ہوا، فائز عیسیٰ قاضی چیف جسٹس بنے، اور پھر پی ٹی آئی کے خلاف گھیرا تنگ ہوا۔ یہ گھیرا تنگ کیوں ہوا؟ کیونکہ 9 مئی ہوا۔ 2023 9 مئی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 9 مئی پاکستانی سیاست کا 9/11 ہے، اور یہ اگلے 8-10 سال کم از کم اس کے ہمارے ملک، ہماری سیاست، ہماری قوم، ہماری معیشت، سب پر یہ اثر انداز ہوگا۔ 9 مئی ہوا، 200 مقامات پر حملے ہوئے، فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے۔ یہ عمران خان کا ایک بیانیہ عمران خان نے چلایا، میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز، ہینڈلر، سازشی، اعلیٰ کار، رجیم چینج، سائفر، سازش، مداخلت، ڈونلڈ لو، اسد مجید، اسٹیبلشمنٹ، امریکہ اور فوج نے مل کر میری حکومت گرائی، اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ عمران خان کا، اور پھر اس کے بعد جن باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر، نئے آرمی چیف نہ لگ سکیں، فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کی کوشش، بہت سارا کچھ ہوا۔ ایوان صدر میں عمران خان کی جن باجوہ سے ملاقاتیں، بہت کچھ ہوا۔ 9 مئی ہوا، اس 2023 کے اہم واقعات جو میرے نزدیک بڑے اہم ہیں۔ 9 مئی 2 مرتبہ آئین توڑا، ایک شہباز حکومت نے، الیکشن کمیشن نے، اور گورنرز نے۔ 2 مرتبہ آئین ٹوٹا ہمارا، 50 سال آئین کا جشن منایا جا رہا تھا اس سال، اور اسی سال ہی 2 مرتبہ آئین ٹوٹا۔ سپریم کورٹ کو تماشا بنایا شہباز حکومت نے، پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا، چیف جسٹس اور ججز، سرونگ ججز سپریم کورٹ کے خلاف گھٹیا مہم چلائی، منظم مہم چلائی، آڈیو لیکس نکالیں، ان پہ طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کو دھمکیاں دیں، کھلی دھمکیاں دیں، پارلیمنٹ کو تماشا بنایا گیا۔ 1 گھنٹے میں 57 قانون سازیاں ہوئیں پارلیمنٹ میں، جعلی پارلیمنٹ تھی، ادھوری پارلیمنٹ تھی، کیونکہ اصل اپوزیشن کے بنا تھی، عمران خان نکل چکے تھے، باقی راجہ ریاض ڈمی اپوزیشن لیڈر، شہباز شریف صاحب ڈمی وزیر اعظم، جعلی اور ادھوری پارلیمنٹ، الیکشن سے بھاگا گیا۔ مطلب 9 مئی وہ تھا جس میں شہباز شریف حکومت نے پی ڈی ایم میں وہی کچھ کیا جو ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے، فوجی آمر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
آئین توڑتا ہے، سپریم عدلیہ کو روندتا ہے، پارلیمنٹ کو تماشا بناتا ہے، الیکشن سے بھاگتا ہے، اور یہ سارا کچھ شہباز حکومت نے کیا۔ عدلیہ کا کردار 2023 میں خاص کر کے سال کے آخر میں نواز شریف کو جس طرح کینگرو قسم کا ریلیف دیا گیا، جس طرح 6-7 پیشیوں میں سارا کچھ ان کا اشتہاری پن ختم، مجرم پن ختم، العزیزیہ ختم، ایون فیلڈ ختم، فلیگ شپ ختم، ان کے سارے ان کو اثاثے واپس مل گئے، پیسے واپس مل گئے، سٹیٹس بحال ہو گیا، اور اب ان کی نائلی بھی ختم ہو جائے گی۔ عدلیہ کردار شرمناک رہا 2023 میں، میڈیا شرمناک، سیاست شرمناک، حکومت شرمناک، خارجہ پالیسی شرمناک، داخلہ پالیسی شرمناک، معیشت شرمناک، تجارت شرمناک، مہنگائی، غربت، بے روزگاری شرمناک، عوام کی جو حالت ہے وہ شرمناک، ملک کا جو امیج ہے وہ شرمناک۔ اور عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ ہوا 2023 میں، پرچے، مقدمے، گرفتاریاں، جیلیں، حوالاتیں، اور پریس کانفرنسیں کر کر کے جہانگیر ترین گروپ بنا، پرویز خٹک گروپ بنا، اور توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا ہوئی، سائفر میں عمران خان، سائفر کا کیس بنا، القادر ٹرسٹ کیس بنا، اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کیس، عدت میں نکاح والا کیس، خاور مانیکا ٹائپ لوگ سامنے آئے، اور عمران خان پر عدت میں نکاح والا کیس بھی چل رہا ہے، جس میں 2 چارجز ہیں کہ عمران خان بشا بی بی کے ناجائز تعلقات ہیں اور عدت میں نکاح کیا ہے، وہ کیس بھی چل رہا ہے۔ صرف 200 مقدمے عمران خان پر ہیں، باقی کتنے مقدمے ہوں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سال کے آخر میں نواز شریف کی واپسی ہوئی، اور جس طرح واپسی ہوئی شرمناک اور افسوسناک، جس طرح وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، عدلیہ، احتساب عدالتیں، انتظامیہ، پولیس، ساروں نے جس شرمناک طریقے سے سرنڈر کیا، نیب سمیت، وہ شرمناک ہے۔ اور انتخابات کا اعلان ہوا، 8 فروری کو انتخابات ہیں، سپریم کورٹ نے انتخابات کے کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے پیچھے ہے۔ نیا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور بنا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا 75 سالہ تاریخ کا متنازع ترین الیکشن کمیشن سامنے آیا، اور الیکشن کمیشن پر جسٹس بندیال اور جسٹس فائز قاضی کی سپریم کورٹ متفق ہے کہ انہوں نے آئین توڑا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ہیپننگ ہوئی۔ یہ ہیپننگ کا سال تھا 2023، لیکن زوال کا سال تھا، ہر شعبے میں زوال، ہر جگہ زوال۔ لیکن جیسے میں نے کہا 2023، 2022، 2021، 2020، 2019، 2018 عمران خان کے سال تھے، اور 2024 بھی عمران خان کے سال لگ رہا ہے۔ ساری سیاست، پورا ملک، سب کچھ عمران خان کے گرد گھومتا رہا۔ عمران خان کے نام لینے پہ پابندی تھی، لیکن سارا دن عمران خان ہی انڈائریکٹ ہوتا رہا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ عمران خان 5 اگست کو گرفتار ہوئے، اور عمران خان 82 دن اٹک جیل میں رہے، ہائی سیکیورٹی جیل، اور اس کے بعد عمران خان آئے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ اڈیالہ جیل میں اس وقت وہ موجود ہیں۔ 4 قرآن کے نسخے ان کے پاس ہیں، 25 کتابیں ہیں، سائیکل ہے ایکسرسائز والا، ڈمبل ہیں، واک کرنے کی جگہ ہے، دیسی کھانے کھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹی وی کی سہولت ہے، گدا، بستر، چارپائی، جا نماز۔ اور عمران خان اس وقت تک، یعنی کوئی 140-45 دن ان کو ہو چکے ہیں جیل میں، اور ان دنوں میں، اس قید میں عمران خان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ 14 کلو کے ڈمبل ہونے چاہیے ایکسرسائز کرنے کے لیے۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ میں تو نہیں سوچ سکتا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ عمران خان 2 دن جیل نہیں نکال سکتا، لیکن اٹک کی جیل نکال گیا، وہ جو مشکل ترین جیل ہے، جس میں جاتے ہی بندہ، بڑے بڑے سیاستدانوں کو میں نے اس جیل سے گھبراتے دیکھا ہے، سیف الرحمان کو وہاں روتے دیکھا، نواز شریف کو وہاں ڈپریشن میں دیکھا، شہباز شریف کو ڈپریشن میں دیکھا، اسحاق ڈار کو وہاں 2 دن رکھا کہ اس کے بعد آ کے وہ وعدہ ماف گواہ بن گئے۔ اللہ جیل اور کچہری، تھانے کچہری، ہسپتالوں سے سب کو محفوظ رکھے، لیکن اٹک جیل بہت بری جیل۔
اس میں 82 دن عمران خان رہے، اور جو جس طرح رہے وہ جیل کے حکام اٹک والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہاں وہاں انہوں نے ایک کہا کہ ایسے حالت میں بھی رہے کہ دن کے وقت مکھیاں، رات کو مچھر، کیڑے مکوڑے، اور باتھ روم کا دیواریں نہیں اور کچھ بھی چیز نہیں تھی، جا نماز بچھانے کی جگہ نہیں تھی، اتنی چھوٹا سیل تھا، لیکن اس کے باوجود رہے، اور آپ ادھر رہ رہے ہیں اور بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، مجھے جیل میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مجھے اب ایک عمران خان کو جیل میں اس طرح جیل بھگتے دیکھ کر اور اس طرح کھڑے دیکھ کر، اور دوسری طرف زرداری صاحب جو جب بھی کوئی جیل حوالات پیشی آتی، بیمار ہو جاتے ہیں، مساجر چیئر پہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد بی پی اور شوگر چیک کرنے والا بندہ 24 گھنٹے سر پر اور ہسپتال میں لیٹ گئے۔ نواز شریف صاحب جیل میں رہے، 5 ہسپتالوں میں 3 ہسپتالوں میں پھرے، 5 میڈیکل رپورٹیں بنی اور 5 درخواستیں دی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، سینئر سٹیزن ہوں، اور مجھے 12 بیماریاں ہیں، 17 دوائیاں کھاتا ہوں، 7 سٹنٹ پڑے ہوئے، 3 ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں، مجھے باہر بھجوایا جائے، میں نے علاج کروانا ہے۔ اس کے علاوہ سارے جتنے بھی جیلوں میں آئے، سارے کسی نہ کسی پتلی گلی چور دروازے سے، اور پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے ان کے، اور یہ آ کے اسمبلی اجلاسوں میں بیٹھے رہتے تھے، ادھر ہیپی برتھ ڈیز کے کیک کاٹتے تھے، ادھر پارٹی اجلاس کی صدارت کرتے تھے، اور پاپ کارن، مچھلی اور کافی تک گھر سے آتی تھی، کھانے 7 ڈشوں کے گھر سے آتے تھے، ہسپتال پرائیویٹ میں چیک اپ ہوتا تھا، اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے ڈاکٹرز کا پینل بنا ہوتا تھا، اور 24 گھنٹے ایمبولینس اور ڈرائیور کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے باوجود یہ ان کو جیل نہیں کاٹ پاتے تھے، اور ادھر عمران خان پہلے اٹک میں تھا اور اب اڈیالہ میں ہے۔ تو یہ سال بھی عمران خان کا سال رہا، لیکن یہ سال ملک کے لیے اچھا نہیں رہا، قوم کے لیے اچھا نہیں رہا، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ غربت، ریکارڈ بے روزگاری، بہت مشکل حالات ہیں ہمارے معیشت پر کے حوالے سے، ملک کی امیج کے حوالے سے، ملک کے فیوچر کے حوالے سے، اس قوم کے حوالے سے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری کے حوالے سے، امید کے حوالے سے، آگے بہتری کے حوالے سے، لیکن اللہ فضل کرنے والا ہے۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت اللہ بھی نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اس قوم کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اس قوم کو بھی محنت کرنا پڑے گی، اس قوم کو بھی تبدیلی لانا پڑے گی، اور آج کا 2023 کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خود کو ٹھیک کر لیں۔ آپ ٹھیک ہو گئے تو سمجھیں تبدیلی یا انقلاب کی ابتدا ہو گئی۔ جاتے جاتے 2023 کے جاتے جاتے کہتا جاؤں، 8 فروری کو الیکشن ہے، آپ نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے، خواہ آپ کو یہ یقین بھی ہو گیا ہے کہ نواز شریف نے وزیر اعظم بن جانا ہے، ہمارا ووٹ ضائع ہوگا، نہیں ہوگا ضائع، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، خواہ آپ کو یہ بھی کوئی یقین دلا دے کہ آپ کا ووٹ تو ضائع ہی ہوگا کیونکہ پتہ نہیں اندر سے آپ ووٹ ڈالیں گے کس اے کو نکل آئے گا بی کو، آپ ووٹ ڈالیں گے اے کو جیتے گا بی، اس سے آپ کا کوئی غرض نہیں، آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے، اس میں آپ نے اپنے ملک کا فیصلہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، قسمت کا فیصلہ کرنا ہے، قیمے والی پلیٹ پہ نہیں، قیمے والے نان پہ نہیں، بریانی کی پلیٹ پہ نہیں، موٹر سائیکل پہ نہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ پہ نہیں، 2,000 روپے پہ نہیں، اپنے برادری پہ نہیں، تھانے کچہری پہ نہیں، کسی دباؤ پہ نہیں، اپنے ضمیر کے مطابق آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، ضرور ڈالنے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اس ملک پر رحم کرے، ہم ساروں پر رحم کرے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نیا سال مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔